اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ کو درود شریف پڑھنا آتا ہے تو بآواز بلند الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کوئی لب خاموش نہ رہے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد، فاروق ذل جاہ جلال محمد، عثمان ضیاء شمع جمال محمد، حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، جن کی آگے کھینچیں گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کہ ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، وہ دسو جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا،
جس نے سب کچھ نبی پر فدا کر دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام، ایسے خادم کی تربت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اسی کی توفیق سے آج کی اس نور بابرکت محفل میں ہم سب جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ UC2 کے ساتھیوں کی جانب سے آج کے اس بزم کو سجائے جزاک اللہ خیر۔ جو کہ حضور سیدنا محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لمقانی الشیخ عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد و حضور امیر المجاہدین علامہ حافظ قادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد ہوا۔ اللہ رب العزت اس محفل کو سجانے والے، اس میں آنے والے تمام ہی احباب کو دین و دنیا کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ ہماری سرپرستی ہی فرما رہے ہیں اور انہی کی زیر صدارت آج کی یہ بزم انعقاد پذیر ہے۔ میری مولاد آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا سید سلیم احمد نقشبندی بخاری دامت برکاتہم العالیہ کی ہے، جو جلوہ گر ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت کے علم و عمر میں مزید برکت عطا فرمائے۔ گرچہ آج پہلی ملاقات ہے، حضرت کی زیارت ہے، لیکن احباب سے حضرت کا تذکرہ غائبانہ طور پر سنا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے کاموں میں مزید ہمیں ان کے ساتھ معاونت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ہماری جامع مسجد مدنی کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا اقبال چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہمارے ساتھ یہاں جلوہ فروز ہیں، اور انہی کے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا اویس اقبال مدنی صاحب بھی اور حضرت علامہ مولانا عابد صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب، پیچھے تک آواز چاہیے، ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب، پیچھے والے کی آواز نہیں نکال سکتے، ہمارا رب، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے، اپنی بات پر ڈٹ گئے، اپنی بات پر ڈٹ گئے۔ ایک ہوتا ہے ڈٹ جانا اور ایک ہوتا ہے نس جانا۔ پنجابی میں نس جانا یعنی بھاگ جانا، تو ایک ہوتا ہے ڈٹ جانا اور ایک ہوتا ہے نس جانا۔ اللہ فرماتا ہے ثم استقاموا، وہ بھاگے نہیں بلکہ ڈٹ گئے، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ کیونکہ یہ نہ سمجھے کہ کلمہ پڑھ کے چھٹی ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا اور ہماری چھٹی، اب تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں
اس لیے تکلیف ہماری طرف نہ آئے، کوئی پریشانی ہماری طرف نہ آئے، کوئی دکھ کوئی تکلیف ہماری طرف نہ آئے، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ ہم نے چونکہ کلمہ پڑھ لیا ہے، اب لہذا ساری فراوانی، ساری عیش و عشرت، ساری ریل پیل نوٹوں کی وہ ہماری طرف آنی چاہیے۔ آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بس چھٹی ہے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ صرف اتنا کہنے پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائیں؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، کلمہ پڑھنے کے بعد بندہ آزاد نہیں ہو جاتا، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پابند ہو جاتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ آزاد نہیں ہوتا، بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پابند ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی اس کی مرضی سے نہیں، اس کے رب کی مرضی سے گزرتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ سمجھتے ہیں یور لائف یور چوائس، آپ کی زندگی ہے، آپ کی مرضی ہونی چاہیے۔ زندگی آپ کی ہے، مرضی آپ کی ہونی چاہیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی ہمارے رب کی دی ہوئی ہے اور اسے گزارنا بھی ہم نے اپنے رب کی مرضی کے مطابق۔ جنہوں نے اس بات کو سمجھ لیا وہ دنیا سے کامیاب ہو کر چلے گئے، اور جو اپنی مرضی میں مست رہے وقتی طور پر دنیا تو انہیں شاید مل گئی، لیکن قبر و حشر میں رسوائی کے سوا ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ تو کلمہ پڑھنے کے بعد ایک ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا شب و روز اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزرے۔ آج ہم بھی صبح کرتے ہیں، کس حال میں صبح ہوتی ہے، ہماری آنکھ کب کھلتی ہے، ذرا اپنے گریبان میں ہم بھی جھانک کر دیکھیں۔ نوکری کے لیے ہماری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اگر بچوں کو سلاتے ہیں گھر میں تو یہ کہہ کے سلاتے ہیں کہ بیٹا جلدی سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں؟ بیٹا جلدی سو جاؤ کیونکہ صبح اسکول جانا ہے۔ اے کاش یہ تربیت ہوتی کہ بیٹا جلدی سو جاؤ کیونکہ ہمیں فجر کی نماز میں اٹھنا۔ کہاں ہے آج ذہن؟ نوکریوں کی نہیں، آپ دیکھیں لوگ دوڑے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ صبح ذرا بس اسٹاپ پر نکلیں، کھوکھرا پارک کے ملیر سعود آباد، کوئی بائک پہ دوڑا چلا جا رہا ہے، کوئی جناب بس میں دوڑا جا رہا ہے، لیکن صبح ذرا فجر کی نماز میں مسجد آئیں، ایک صف ہوتی، کہیں آدھی صف ہوتی۔ ہماری دن کی ابتدا ہم نے جو آنکھ کھولی ہے اس حال میں کھولی ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، کیونکہ ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ ہمیں کتنے لوگ یہاں پر ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے عشاء بھی نہیں پڑھی؟ یاد رکھیے گا، یہ محفل، مجلس، محفل، یہ ساری چیزیں مستحب ہیں۔ اگر آپ اس میں نہیں آئیں گے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ نے فرض نہیں پڑھا تو اللہ آپ سے پوچھے گا۔ صرف یہ سوچ لینا کہ محفل میں آ جانے سے میرے فرض معاف ہو جائیں گے، یہ محض بے وقوفی ہے، بلکہ محفل میں آنا تو ایک مستحب عمل ہے، اور نماز ادا کرنا اس کے وقت پر یہ ایک مسلمان پر فرض ہے۔ کیا ہے بھائی؟ فرض ہے۔ تو جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہماری مرضی نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے رب کی مرضی ہے۔
ہمارا رب جیسا چاہتا ہے وہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر ہم یہ نہیں کر رہے، اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو یقین جانیے ہم سے زیادہ خسارے میں پھر کوئی نہیں ہے، کیونکہ رب کو ناراض کر کے نہ دنیا مل سکتی ہے نہ آخرت مل سکتی۔ اس لیے عزیزان گرامی، جب بندے نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اس کے معاملات بڑھ جاتے ہیں، وہ آزاد نہیں ہوتا، وہ بے لگام نہیں ہوتا، بس کہ اس کو شریعت کی لگام تھامے رکھنا ہوتا ہے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کس معاملے میں ڈٹ گئے؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ فرائض کی ادائیگی میں ڈٹ گئے۔ کس کی ادائیگی میں؟ پیچھے والے بھی ساتھ دیں گے، کس کی ادائیگی میں؟ فرائض کی ادائیگی میں۔ یہ تفسیر ہے اس آیت کی۔ امام خازن رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں مولا مرتضیٰ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کیا کہ جو رب کریم نے فرمایا ثم استقاموا، وہ ڈٹ گئے، تو کس اعتبار سے ڈٹ گئے؟ فرمایا وہ فرائض کی تکمیل میں ڈٹ گئے۔ ہر وہ کام جو رب نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ فرض ہے، اور جس سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچنا فرض ہے۔ صرف نماز ہی فرض نہیں ہے، بلکہ حرام سے اپنے آپ کو بچانا بھی فرض ہے۔ صرف روزہ ہی فرض نہیں ہے، بلکہ حرام مال سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بچانا، حرام چیزوں سے اپنے کانوں کو بچانا، یہ بھی تو فرض ہے۔ تو فرائض ہر وہ کام جسے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور جس سے منع کیا، اس فرائض کی ادائیگی میں ڈٹ جانا۔ فرمایا جو ڈٹ جاتے ہیں پھر رب کریم کی مدد ان کو آغوش کرم میں لے لیتی ہے۔ ڈٹ جانے والوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا جو ڈٹ جاتے ہیں پھر اللہ کے فرشتے ان کی مدد کو آتے ہیں۔ اس لیے حضور امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے میدان لگانا تمہارا کام ہے، مدد بھیجنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے اللہ کی مدد آتی ہے اور اللہ کی مدد آئندہ بھی آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی میدان میں ڈٹا رہے۔ جب کوئی میدان سے بھاگتا ہے پھر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ تو فرمایا فرائض کی تکمیل، اس میں بندہ ڈٹ جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ فرض ایسے ہیں جو ہم سال میں ایک مرتبہ ادا کرتے ہیں، رمضان کے روزے اور زکوٰۃ، ایک مہینہ رمضان کا، اور سال پورا ہونے پر زکوٰۃ کی ادائیگی، یعنی اس فرض کا تعلق سالانہ بنیاد سے۔ بات سمجھ رہے؟ سال میں رمضان کے روزے فرض، مال ہونے کی صورت میں زکوٰۃ فرض۔ ایک فرض ایسا ہے جو پوری زندگی میں ایک مرتبہ ادا کر لیا جائے تو ادا ہو جاتا ہے، اور وہ ہے حج۔ وہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے پیچھے والوں کو بھی؟ وہ ہے حج۔ استطاعت وہاں پہنچنے کی جو شرط ہے پائی گئی، فرضیت پائی گئی، حج ادا ہو گیا، اب اس سے تقاضا نہیں ہے کرنا چاہے کر لے۔ ایک فرض ایسا ہے جو زندگی میں جو دن میں 5 مرتبہ ادا کرتے ہیں، وہ کیا ہے جی؟ ایک فرض ایسا جو زندگی میں 1 مرتبہ، 2 فرض ایسے
کہ جو سال میں ایک مرتبہ نماز ایسا فرض ہے جو دن میں 5 مرتبہ، ایسا ہی ہے. لیکن عزیزان گرامی، حضور سے وفاداری وہ فرض اعظم ہے جسے ہر سانس میں نبھانا بندہ مومن پر لازم ہے. یہ سالانہ بیسس کا کام نہیں، یہ ماہانہ کام نہیں ہے، یہ دن میں 5 بار کا کام نہیں، بلکہ حضور سے وفا کرنا. کس سے وفا کرنا؟ پیچھے تک آواز چاہیے. حضور سے وفا کرنا. کس سے وفا کرنا؟ ہاں، حضور سے وفا کرنا. یہ وہ فرض اعظم ہے جسے ہر سانس میں نبھانا بندہ مومن کا کام ہے. ساری عبادات اپنی جگہ، اور اگر حضور سے وفاداری نہیں تو پھر یاد رہے یہ ان عبادتوں کا کوئی بھروسہ نہیں، کیونکہ حضور سے وفاداری، حضور کی عزت و ناموس پر پہرہ داری، یہ وہ فرض اعظم ہے جسے نبھانا ہر سانس میں بندہ مومن کی ذمہ داری ہے. آج ہم سمجھتے ہیں اس دور کے اندر کہ لوگ اعمال پر اکتفا کر لیتے ہیں اور اعمال پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اعمال کی کثرت ہے، لہٰذا ہم اگر حضور کی عزت و ناموس پر پہرا نہ دیں تو کیا ہوا؟ اعمال تو ہمارے پاس ہے. اور ماضی قریب میں ہم نے ایسے کئی نظائر دیکھے کہ جب ختم نبوت میں بات آئی، مجھے حضور امیر المجاہدین یاد آتے ہیں. آپ نے فرمایا ایک موقع پر کہ حضور آخری نبی ہیں، اگر یہ 22 کروڑ کا عقیدہ تو 80 فیض آباد میں کلے کیوں بیٹھے تھے؟ اگر یہ 22 کروڑ کا عقیدہ ہے تو پھر اسٹار گیٹ پر تھوڑے لوگ کیوں تھے؟ یہ تو مسئلہ حضور کی ختم نبوت کا تھا. نکل جانا تھا سب نے جس نے کلمہ پڑھا تھا. لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ کون نکلا اور کون نہیں نکلا. جب بات ناموس سے رسالت کی آتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ جن سے خطرہ تھا انہیں بند کر دیا گیا، جن سے خطرہ نہیں تھا انہیں چھوڑے رکھا، اور ایک گستاخی کرنے والی ملعونہ کو ملک سے بھگا دیا گیا. لیکن قوم تماشائی بنی رہی اور آج وہی قوم ذلیل ہو رہی ہے. آج لوگ آ کے کہتے ہیں سید صاحب بڑی مہنگائی ہو گئی، حضرت بڑی مہنگائی ہو رہی ہے. جی ہر بندہ یہی بات کر رہا ہے، جی بڑی مہنگائی ہو گئی، اشیاء خورد و نوش وہ مہنگی ہو گئی ہیں، پیٹرول کا وہ کوئی سننے میں آ رہا ہے مزید بڑھنے والا ہے، دودھ وہ مہنگا ہے، آٹا دال چینی سب مہنگا ہے، تنخواہیں وہی ہیں، بڑا برا حال ہو گیا. ہم نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی برا ہونا ہے. جس قوم نے حضور کی عزت کے مسئلے کو سمجھا ہی نہ ہو. حضور امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت یوسف کی مصر میں گولی لگی تو 7 سال وہاں پر قحط آ گیا. دودھ پیتا بچہ تک اس کے والدین حضرت یوسف کے قدموں میں بیچ دیے. کوئی مصر میں آزاد نہ تھا، ہر ایک حضرت یوسف کا غلام بن گئے. رب اپنے نبیوں کے بارے میں بڑا غیرت والا ہے. ہم نے یہ سوچا کہ چوڑی کے جانے کے بعد باہر سے ڈالر آ جائیں گے، باہر سے امداد آ جائے گی اور ملک ہمارا شاید ترقی کر جائے گا. لیکن بریلی کے تاجدار ہمیں بہت پہلے سمجھا کے گئے کہ پھر کے گلی گلی تباہ تو کرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے. قوم نہیں سمجھی اس کو، قوم نے اس کو سمجھا یہ کوئی معمولی بات ہے. نہیں، یہ معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے. اس کو ہم تو کبھی نہیں بھول سکتے، نہ بھولیں گے اور نہ بھولنے دیں گے، بلکہ ہم کہیں گے آؤ جو غلطی کی ہے اس کو درست کر لو،
غلطی کو درست کر لو، اور غلطی تبھی درست ہو سکتی ہے جب اپنے نبی سے وفا کرنا شروع کر دو۔ آج تو لوگ اپنے لیڈروں کے لیے نہ جانے کیا کر جاتے ہیں بھائی۔ ہم بھی اس شہر کراچی میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کی اکثریت بھی یہیں سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم نے تو لیڈروں کے لیے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، آپ نے دیکھا ہے جی؟ لوگ لیڈروں کے لیے مرتے ہیں جی، شاہ جی، لوگ لیڈروں کے لیے جیتے ہیں، لیڈروں کے لیے مرتے ہیں، لیڈروں کے لیے جیتے ہیں، اور لیڈروں کے لیے دوسروں کی زندگیاں ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن اپنے نبی کے لیے لوگ سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سوچتے ہیں۔ کوئی سخت بات کر دے تو لوگوں کے معدے خراب ہو جاتے ہیں، نہیں مولانا صاحب نے بڑی سخت بات کر دی، مولانا صاحب کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، مولانا صاحب کو تھوڑی ہلکی بات کرنی چاہیے، ہلکا ہاتھ رکھنا چاہیے۔ لیکن لیڈروں کے لیے اگر کوئی بات کر دے تو بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ لیڈروں کی محبت میں لوگ آگے نکل چکے ہیں، لیکن اپنے نبی سے لیے اتنی وفا نہیں کر سکتے کہ جو نبی سے 2 نمبری کر رہا ہے اس سے اپنے دامن کو چھڑا لیں۔ آج بھی آپ دیکھیے لوگ مختلف لیڈروں کے نعرے لگا رہے ہیں، فلاں زندہ باد، فلاں جیے، فلاں جیے، فلاں جیے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے ہاتھ آلودہ ہیں، جن کے دامن آلودہ ہیں، حضور کی عزت و ناموس پر ڈاکہ زنی ہے، ختم نبوت پہ ڈاکہ زنی ہے۔ لیکن لوگ لگے ہوئے ہیں، لوگ آج بھی واپس آنے کو تیار نہیں ہیں۔ 70 سال سے پٹ رہے ہیں، 70 سال سے ان کا تماشا بن رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قوم کہہ رہی ہے ہمیں پھر لوٹو گی، کیونکہ ہم نے زبان کے نام پر ووٹ دینا ہے، ہم نے اپنے مفادات کے نام پر ووٹ دینا ہے، ہم نے نالیوں کے نام پر ووٹ دینا ہے، ہم نے سڑکوں کے نام پر ووٹ دینا ہے، لیکن اپنے ایمان سے بتاؤ کہ ان کے ناموں پر جو تم ووٹ دیتے آئے ہو آج تک تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملا، سوائے رسوائی کے، سوائے خواری کے، سوائے ضلالت کے۔ تو اگر چاہتے ہو کہ برکت آئے، رحمت آئے، تو پھر لوٹ کر دین کی طرف آنا پڑے گا۔ کس کی طرف آنا پڑے گا؟ ہاں، دین کی طرف آنا پڑے گا۔ تو کچھ فرض ایسے ہیں جو سال میں، زندگی میں یا دن میں 5 مرتبہ، لیکن حضور سے وفاداری وہ فرض ہے جو ہر سانس میں نبھانا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جانے فروز غرر کی ہے ہاتھوں نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرمایا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج پر کی۔ سمجھ لیجیے اعلیٰ حضرت کی بات کو۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں حضور کا سر مبارک ہے۔ آپ نے ابھی عصر کی نماز ادا نہیں کی، حضور نے ادا فرما لی۔ حضور کا سر مبارک مولا مرتضیٰ کی گود میں ہے، لیکن مولا مرتضیٰ حضور کو جگا نہیں رہے کہ حضور آپ جاگیے، علی نے عصر پڑھنی ہے۔ آپ جاگے حضور، ابھی میں نے عصر نہیں پڑھی۔ مولا مرتضیٰ حضور کے چہرے کو دیکھ رہے، لیکن سورج بھی غروب ہو رہا۔ جب سورج غروب ہوا اور حضور کی آنکھیں کھلی، دیکھا مولا مرتضیٰ کا چہرہ، اس میں بڑا ایک غم ہے، بہت افسردہ ہے۔
کیا ہوا علی؟ کہا حضور میں نے عصر نہیں پڑھی، سورج غروب ہو گیا۔ کہا علی ادا پڑھنا ہے کہ قضا پڑھنا؟ ادا پڑھنی ہے کہ؟ حضور جب آپ کرم کر رہے ہیں تو پھر قضا کیسے؟ سورج الٹے پاؤ پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ حضور نے اشارہ فرمایا، ڈوبا ہوا سورج، یا رسول اللہ، ڈوبا ہوا سورج، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ مولا مرتضیٰ نے نماز عصر پڑھی، اور غار ثور میں آج تو چاند بھی دکھ گیا، صدیق اکبر کا مہینہ ہے۔ غار ثور میں صدیق اکبر، جب آپ نے سنا ہوگا علماء سے، جب اس غار میں آپ تشریف لے گئے، سارے سوراخ اپنے کپڑوں سے آپ نے بھر دیے، بند کر دیے، اور ایک سوراخ پر آپ نے اپنی ایڑی رکھ دی۔ یہ تو سنا ہے نا بھائی؟ اور پھر عرض کیا حضور تشریف لائیں۔ حضور کریم تشریف لاتے ہیں، زانوں پہ سر رکھ کر حضور آرام فرماتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی، جہاں ایڑی رکھی تھی وہیں سے ایک سانپ، وہ بھی منتظر تھا دیدار کا۔ وہ سانپ جب اس نے سارے راستے بند پائے تو وہ صدیق اکبر کی ایڑی کو بوسے دینے لگا، بوسے دینے لگا۔ یہ تو میں آسان انداز میں کہہ رہا ہوں، بوسے۔ اس نے ڈسنا شروع کیا، اور جب سانپ ڈستا ہے تو جسم پہ کیسے لرزہ طاری ہو جاتا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جب سانپ ڈستا ہے تو پھر ڈستا ہے۔ لیکن اقبال نے بڑا خوب کہا، سانپ برابر ڈس رہا ہے لیکن صدیق اکبر کے جسم میں کوئی جنبش نہیں، کوئی حرکت نہیں۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ اگر حرکت کی تو حضور کی نیند میں خلل آ جائے۔ یار سانپ بار بار ڈسے اور جسم پر حرکت نہ ہو، جنبش نہ ہو، یہ ممکن تو نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے بات یہ ہے، مومن است عشق است، عشق است مومن است، عشق را ناممکن ممکن است۔ فرمایا جہاں مومن ہوتا ہے وہاں عشق ہوتا ہے، اور جہاں عشق ہو وہاں مومن ہوتا ہے، جو سب کے لیے ناممکن ہو، ارے مومن اس کو، عاشق اس کو ممکن بنا کے دکھا دے۔ صدیق اکبر کو ڈسا سانپ نے، حضور نے لعاب لگایا، زہر کا اثر دور ہو گیا۔ خلاصہ کیا نکل رہا ہے؟ واقعات سنانا مقصود نہیں ہے، صرف آپ کو پس منظر رکھنا تھا۔ مولا مرتضیٰ حضور کی نیند پر اپنی نماز قربان کر گئے، صدیق اکبر حضور کی نیند پر اپنی جان قربان کر گئے۔ نماز بھی فرض اور جان بچانا بھی فرض ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جانے فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز۔ یا رسول اللہ، ایک نے نماز وار دی، ایک نے جان وار دی، لیکن آپ نے انہیں جان لوٹا دی، نماز لوٹا دی۔ ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ اگر حضور سے وفاداری نہیں ہے تو پھر تیری نماز بھی تیرے کام نہیں آ سکتی، اور اگر حضور پر زندگی قربان نہیں تو پھر زندگی کا فائدہ کیا؟ تو حضور سے وفاداری وہ فرض اعظم ہے جسے ہر فرض سے ہم نے اہمیت دی، اور جب اپنی بات آئے تو بندہ یہ نہیں سوچتا کہ جی میں نے رہنا کب تک ہے۔ اگر یہ بات ممتاز قادری نے سوچی ہوتی تو آج دنیا ممتاز ہوئی کر رہی ہوتی۔ آج اگر ہر سو ممتاز قادری کا چرچا ہے تو اس لیے کہ وہ حضور سے وفا کر گیا۔ یہ قسمت والوں کا کام ہے، ہر ایک کے بس میں یہ سعادت نہیں آتی۔ تو اس لیے جب بات آئے دین کی، جب بات آئے حضور کی عزت و ناموس کی،
تو پھر بندہ بھاگے نہیں، بلکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ جائے. کیونکہ یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ آزمائشیں تو آتی ہیں. آزمائشیں، آپ تھک گئے ہیں تو میں گفتگو کو سمیٹ دوں. آپ تھک گئے ہیں؟ سردی لگ رہی ہے شاید بہت زیادہ آپ کو. آزمائشیں آتی ہیں. ہاں، یہ جو مشکل راہ ہے نا، حق کی راہ، اس میں آزمائشیں آتی ہیں. یہ سفر کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں. جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. مشکل راہ میں تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن عزیزان گرامی، جو ثابت قدم رہتے ہیں عزتیں انہی کا مقدر بنتی ہیں. حالات دیکھ کر بندہ نہیں چلتا، جو حالات دیکھ کر چلے وہ 1.5 میل بھی حضور کے ساتھ نہیں چلے. جب احد میں حضور پر حملہ ہو رہا تھا تو منافقین مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ وہ حالات دیکھ کر چلے. لیکن جو حضور سے وفا کرنے والے تھے وہ آگے بھی کٹے، وہ پیچھے بھی کٹے، وہ دائیں بھی کٹے، وہ بائیں بھی کٹے. تو حالات دیکھ کر نہیں چلا جاتا. آج بھی ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں ہوشیار قسم کے، وہ کہتے ہیں یار ذرا دیکھا کرو، حالات دیکھ کر بات کیا کرو، حالات ٹھیک نہیں ہیں سمجھا کرو. ویسے تو اب بھی عاشق رسول ہیں یار، ان حالات بھی تو دیکھو نا یار کیسے ہو رہے ہیں. ہم نے کہا بابا جان اکثر فرمایا کرتے تھے طوفان ہی کے وقت تو پتہ چلتا ہے کہ جڑا کون ہے، کوئی لمحہ کون پہ گیا. مشکل وقت ہی تو بتاتا ہے کہ عاشق کون ہے. ہمارے یہاں تو بہت معذرت کے ساتھ 2-4 باتیں مزید کر لوں گا. میری طبیعت تقریباً 2 ہفتے ہو گئے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن بھائی احمد کی محبت ہے، انہوں نے چونکہ وقت لیا تھا، میں نے کہا نہیں جیسی بھی طبیعت ہے جانا تو ہے. آج کے اس دور میں جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے، وہاں لوگوں کو بڑا شارٹ کٹ عاشق بنایا ہوا ہے. بولا تم 2 جھنڈے لگا لو میاں، تم عاشق رسول ہو. 4 لائٹیں لگانے کے بعد بندہ کہتا جی مجھ سے بڑا عاشق رسول تو علاقے میں پایا ہی نہیں جاتا. میں تو ہر سال محفل میلاد کرتا ہوں، 11ویں شریف کرتا ہوں، 2 دیگیں بھی کھولتا ہوں. میرے دوست، میرے عزیز، میرے پیارے، میرے نوجوان ساتھی، اگر عشق اتنا ہی آسان ہوتا اور محبت اتنی آسان ہوتی تو صحابہ اپنے سروں کی فصلیں نہ کٹاتے. صحابہ سروں کی فصلیں نہیں کٹاتے. یہ محبت آسان نہیں ہے. حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا حضور یہ عاشقوں پہ بڑی تکلیفیں آتی ہیں، یہ محبت کرنے والوں پہ بڑی تکلیفیں آتی ہیں. اچھا یہ عاشق سے مراد وہ 2 نمبر قسم کے نفسانی خواہشات والے عاشق نہیں بول رہے، میں سچے عاشقوں کی بات کر رہا ہوں. سچی محبت کرنے والے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے. یہ دنیا کی محبت یہ 2 نمبر محبت ہے جی. یہ میرے سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ محبت ہے، یہ حوث ہے. یہ کوئی محبت نہیں، یہ نفسانی خواہشات کا غلام ہوتا ہے بندہ. محبت کرنی ہے تو جا کے رب سے کرو، محبت کرنی ہے تو اس کے محبوب سے کرو. کہ حضور یہ عاشقوں پہ بڑی تکلیفیں آتی ہیں. نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا کمال جواب ارشاد فرمایا عاشقوں پہ تکلیفیں اس لیے آتی ہیں تاکہ ہر ایلا میلا نتھو خیرہ اپنے آپ کو عاشق نہ بولے. شاہ جی ہر بندہ عاشق بولا. عاشقوں پہ تکلیفیں آتی اس لیے تاکہ ہر بندہ اپنے آپ کو عاشق نہ بولے، اور جو عاشق بولے تو پھر وہ عشق کے تقاضوں کو پورا کرے. اتنا آسان کام نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑی سی ایک جھلک دکھاتا ہوں کہ حالات دیکھ کر عاشق نہیں بنا جاتا. حضرت حبیب بن زید ہے، کیا نام لیا میں نے؟ حبیب بن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب بن زید. مسلمہ کذاب جانتے ہیں آپ، جس نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا حضور کے دور میں. پھر صدیق اکبر نے کیا کہا کہ مسئلہ نہیں ہے، ہم وہاں پر مدرسے بنائیں گے.
مسئلہ نہیں ہے یمامہ میں مسجدیں بنائیں، یمامہ میں جا کے مدرسہ کھولیں گے، ہم سمجھائیں گے اس کو کہ تو نے غلط بات کی ہے، ختم نبوت کا ڈاکہ ڈاگا ہے، لہٰذا یہاں پہ مسجد بنائیں گے، مدرسہ بنائیں گے، اس کو ہم تبلیغ کریں گے، سمجھائیں گے۔ صدیق اکبر نے نہ مسجد بنوائی، نہ وہاں پر مدرسہ بنوایا، اور نہ کوئی جماعت وہاں پر روانہ کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کو کچلنے کے لیے لشکر اسلام روانہ کیا۔ اب مسجد کے مخالف نہیں، مدرسے کے مخالف نہیں، لیکن مسجد جس میں حضور کی ختم نبوت کی بات نہ ہو، وہ مسجد جس میں حضور کی عزت و ناموس کی بات نہ ہو، وہ مسجد جس میں غازیان اسلام کی بات نہ ہو، وہ مسجد کے ممبر جس پر جہاد فی سبیل اللہ کی بات نہ ہو، جس پر حضور کی عزت پر مر مٹنے کا درس نہ دیا جاتا ہو، تو پھر وہ مسجد کے چار دیواری تو ہے، لیکن وہ ممبر وہ حق ادا نہیں کر رہا جو ممبر رسول اللہ کا ہے۔ ہماری آج لوگ سمجھتے ہیں جی کہ بات دین کی آتی ہے، لوگ مسجدیں بچاتے ہیں، لوگ مدرسے بچاتے ہیں، لیکن جب بات حضور کی آ جاتی ہے تو بچا کے پھر کچھ نہیں رکھا جاتا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ہاں باتیں میری بڑی سادی سادی ہیں۔ کیا ساری زندگی یہ نہیں پڑھا کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا؟ نہیں پڑھا۔ مجھے دکھائیے کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی نعت خواں، کوئی جناب عالی، کوئی سنی دکھائے جس نے یہ نہیں پڑھا ہو آج تک۔ کروں تیرے نام پر جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا۔ ہم نے کہا دو جہاں کے اندر تو سبھی کچھ آ گیا، پھر بچا کے کیا رکھا؟ یہ جانیں ہم نے حضور کے لیے رکھی ہیں، لیکن جب وقت تقاضا کر رہا ہو، حضور کی عزت پہ پہرا دینا ضروری ہو، اس وقت بندہ گھر میں بیٹھ کر کہے کہ نہیں جی میں تو میلاد مناتا ہوں، میں تو انگوٹھے بھی چومتا ہوں، میں تو یا رسول اللہ کی صدا بھی لگاتا ہوں۔ ذرا اپنے دل سے پوچھ، اگر حضور کی عزت پہ پہرا دینے میں اگر یہ زندگی استعمال نہیں ہو رہی تو پھر اس زندگی کا کیا فائدہ؟ حضرت حبیب بن زید مسیلمہ کذاب نے ایک رکہ بھیجا کہ آپ بھی نبی ہیں، میں بھی نبی ہوں، آدھی زمین آپ کی ہے، آدھی میری ہے۔ حضور نے جواب لکھوایا، زمین اللہ کی ہے، زمین اللہ کے رسول کی، اور اللہ رب العزت نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ سجایا ہے، تو جھوٹا ہے۔ اب خط لے کر جا رہے ہیں حبیب بن زید۔ کون جا رہا ہے؟ پیچھے والے بھی حبیب بن زید۔ وہاں لے کر پہنچے خط، حبیب بن زید سے وہ کہنے لگا مجھے مانتا ہے نبی؟ وہ کہنے لگا نبی تو میں اپنے آقا کو مانتا ہوں۔ کہتا مجھے نہیں مانتا؟ کہتا نہیں۔ ان کو نبی مانتا ہے؟ کہنے لگا ہاں انہی کو تو نبی مانتا ہوں۔ وہ کہتا میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید صحابی رسول کہتے مجھے تو تیری آواز ہی نہیں آ رہی، تو کیا کہہ رہا؟ بلکہ بابا جان فرمایا کرتے تھے تو کی بھونکتا ہے، مجھے تو تیری بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہائے ہائے، بس عشق کا امتحان شروع ہوا۔ وہ اپنے بارے میں کہتا تو آپ کہتے میں تجھے جانتا ہی نہیں۔ حضور کے بارے میں پوچھتا تو وہ جواب دیتے کہ نہیں حضور ہی کو نبی مانتا ہوں۔ اب عزیزان گرامی ذرا دل کے کانوں سے حبیب بن زید کے عشق کو سن لو۔ ایک ہے کسی کو ایک دم مار دینا، اور ایک ہے کسی کو تڑپا تڑپا کے مارنا۔ زیادہ اذیت ہے کسی کو تڑپا تڑپا کے مارنا، کسی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارنا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جان بچانا فرض ہے، چاہتے زبانی کہہ سکتے تھے، دل میں اپنے ایمان پر قائم رہتے، جان بچانے کے لیے وہ الفاظ کہہ دیتے، شریعت نے وہاں انہیں رخصت دی تھی، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جان اگر حضور کی عزت پہ چلی جائے تو اس جان کو معراج حاصل ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوتا ہے؟ عشق کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ حبیب بن زید کی انگلیاں کاٹی جاتی ہیں، اور انگلیاں کاٹنے کے بعد پوچھا جاتا ہے میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟
آپ فرماتے مجھے تو تیری آواز ہی نہیں آ رہی، تو کیا کہتا ہے؟ حضور کے بارے میں پوچھتا ہے، کہا آقا تو میرے وہی ہے، نبی تو میرے وہی ہیں، مولا تو میرے وہی ہیں، ملجا تو میرے وہی ہیں، ماوا تو میرے وہی ہیں۔ اب جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ہر عضو کاٹنے کے بعد ایک یہی سوال کرتا ہے کہ مجھے مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ لیکن حبیب بن زید جسم کے ٹکڑے تو کروا رہے ہیں، لیکن اپنے کریم آقا سے 2 نمبر ہی نہیں کرتے۔ یہ ہے عشق، یہ ہے محبت۔ اور وقت کا پتہ میدان میں چلتا ہے یار، حالات اچھے ہونا تو سبھی عاشق رسول ہوتے ہیں، لیکن جب جناب علی حالات بلا رہے ہو میدان میں، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ عشق کے نام پر ڈھنڈورا پیٹ رہا تھا یا باقی عشق کر رہا تھا۔ یہ تو اللہ بھلا کرے حضور امیر المجاہدین کا۔ ہاں ابھی لگائیں گے نعرہ، لگائیں گے، یہ تو اللہ بھلا کرے حضور امیر المجاہدین کا، کہ اس پرفتن دور میں جب ہر ایک بندہ اپنی مستی میں مست تھا، تو اس پرفتن دور میں اس مرد غیرت نے ہمیں بتایا کہ صرف حضور کے نام پر کھایا ہی نہیں جاتا، صرف حضور کا میلاد منایا ہی نہیں جاتا، بلکہ جب وقت آئے تو میلاد والے آقا کی عزت پہ پہرا بھی دیا جاتا ہے، حضور کے نام پر اپنی زندگی کو قربان بھی کیا جاتا ہے۔ ہم صرف حضور امیر المجاہدین کو اس لیے نہیں مانتے کہ آپ وہ بہت بڑے حافظ قرآن تھے، ان سے بڑے بڑے حفاظ موجود ہیں۔ ہم صرف اس لیے نہیں مانتے کہ وہ بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، ان سے بڑے بڑے شیخ الحدیث موجود ہیں۔ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ وہ بہت بڑے پیر تھے، ان سے بڑے بڑے پیر موجود ہیں۔ ہم امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ چاہے مسئلہ ممتاز قادری کا ہو، چاہے مسئلہ حضور کی ختم نبوت کا ہو، چاہے مسئلہ ناموس رسالت کا ہو، چاہے مسئلہ فراز کا ہو، چاہے مسئلہ دین کی اقدار کا ہو، جب بھی دین پر بات آئی ہم نے دیکھا بڑی بڑی پگڑیوں والے اور بڑے بڑے جبوں اور کبوں والے اور بڑی بڑی گدی اور مسجد والے اپنی مسجدوں میں بیٹھے رہے، اپنی خانقاہوں میں بیٹھے رہے، اور بڑے بڑے لیڈر اپنی لیڈری جماتے رہے، لیکن یہ چلنے والا جو پیروں سے نہیں چل سکتا تھا، معذور تھا، یہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا آدمی ہر وقت ہمیں میدان عمل میں نکل کر بتا رہا تھا کہ میدان لگانے کے لیے ٹانگوں کی ضرورت نہیں ہوتی، میدان لگانے کے لیے غیرت کی ضرورت ہو، اور غیرت اگر ہو تو بندہ نہ بھی چلے تو میدان لگا لیتا۔ تاجدار ختم نبوت، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر، ہم کسی مولوی اور پیر کے خلاف نہیں ہیں، لیکن بات بالکل سادی سی ہے، جو حضور کی عزت پہ پیرا نہ دے ہمارے لیے وہ پیر مولوی کسی کام کا نہیں۔ ہم اسی مولوی اور پیر کو مانتے ہیں جو حضور کی عزت پہ پیرا دیتا اور اینج کر کے پیرا دیتا۔ یہاں تو حالت یہ ہوتی ہے، کسی مولوی کے بارے میں بات کر دو، اس کے 4 چیلے جو ہے وہ منہ سجا کے کہتے ہیں جی ہمارے مولوی صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کسی پیر کے بارے میں بات کر دو تو اس کے 4 مرید نکل آتے ہیں کہ جی ہمارے پیر صاحب کے بارے میں بات کر دی۔ ہم نے کہا تم نے رسول اللہ کے مقابلے میں اپنے پیر مولوی رکھے؟ ہم نے تو صحابہ کو بھی رسول اللہ کی وجہ سے مانا، ہم نے تو اہل بیت کو بھی رسول اللہ کی وجہ سے مانا، ہم نے 14 صدیوں میں جس کو مانا حضور کی وجہ سے مانا۔ اگر کوئی پیر مولوی حضور کی عزت پہ پیرا نہیں دے سکتا تو یاد رکھیں ہمیں ایسے پیر مولویوں کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمیں وہی پیر مولوی چاہیے جو حضور کی عزت پہ پیرا دے۔ مسئلہ میرا اور تیرا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جن کی عزت سے ہماری عزتیں ہیں، اگر ان کی عزت پہ ہم پیرا نہ دیں تو پھر ہماری اپنی عزتیں کہاں ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے عزیزان گرامی اپنا معیار بنائیں، جو حضور سے وفا نہیں کر سکے وہ میرے اور آپ کے وفادار کیسے ہو سکے؟ اور عزت کا معاملہ، محبت میں غیرت ہوتی ہے، محبت میں کیا ہوتی ہے؟ ہاں یہ بات سمجھ لیجئے۔ آپ بولے نہیں وہ دل میں برا جانتے ہیں، شاہ جی بڑے بڑے مکار ہیں میدان کے اندر، بولا یہ لبیک والے بڑے جذباتی لوگ ہیں۔ ہم نے کہا پھر آپ بغیر جذبات کے آپ کر کے دکھا دیں، لبیک والوں سے اتنی تکلیف ہے تو آپ کچھ کر کے دکھا دیں۔ لبیک والوں کو تو ناز ہے
کہ لبیک والوں نے جب گولیاں کھائی ہیں اپنی چھاتیوں پہ گولیاں کھائی. لبیک والوں کی یہی جرم ہے کہ لبیک والے غیرت کی بات کرتے. اگر غیرت کی بات کرنا جرم ہے تو یہ تو ہم بار بار کریں گے. جنہیں اپنی عزتیں پیاری ہیں وہ اپنی عزتوں کا سامان کریں. ہمیں رسول اللہ کی عزت و ناموس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی شے عزیز نہیں. ہم اسی کی عزت، ہم تو اس کی چپلیں اپنے سر سے اٹھا لیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی حضور سے وفا تو کرے. بڑا سادہ سا ہے اصول دوستی کو اثر اپنا، بڑا سادہ سا ہے اصول دوستی کو اثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. جو آج بھی جا کر نواز کے اور آج بھی جا کے زرداری اور عمران کے ٹکڑوں پہ پیر مولوی پڑھے، وہ حضور کے وفادار نہیں ہو سکتے. اقبال کہتا ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حج تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، تو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. فتنہ ملت پیدا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرہیزگار کرے. کوئی جا کے عمران کے چرچوں میں بیٹھا ہے، کوئی جا کے نواز کے چرچوں میں بیٹھا ہے، کوئی زرداری کے گن گا رہا ہے. لبیک والوں کا مزاج یہ نہیں ہے. لبیک والے کہتے ہیں کروں تیرے نام پر جا فدا. لبیک والے ادھر نہیں کہ ادھر نواز کی گودی میں بیٹھے ہیں تو زرداری کے چمچے بنے ہیں. کسی کو عمران خان عاشق رسول نظر آتا ہے. ہم نے کہا چوڑی کو چھوڑنے والا عاشق رسول نہیں ہو سکتا. آج بہت سارے لوگوں کو عمران خان بڑا کہتے ہیں عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. ہم نے کہا بیٹا تو فکر نہ کر، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. تیری یہ ریڈ لائن تیری قبر کو ڈارک نہ بنا دے تو پھر بات کریے. تیری یہ ریڈ لائن تیری قبر کو ڈارک نہ بنا دے تو بچہ پھر بات کریو. بولے زرداری کے بارے میں بات نہ کیجئے گا. ہم نے کہا کیوں؟ کہا زرداری ہمارا لیڈر ہے. ہم نے کہا آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، قبر میں پتہ چل جائے گا. بہت سارے لوگوں کو وہ بھیڑیا پسند تھا. بھیڑیا سمجھتے ہیں آپ؟ بہت سارے لوگوں کو وہ بھیڑیا پسند تھا. لیکن کہاں ہے بھیڑیا؟ کہیں نہیں ہے بھیڑیا. بھیڑیے کے نام لینے والے بھی چھپ چھپ کے بینر لگاتے ہیں رات کی تاریخوں میں. ہم نے کہا یہ بھی کوئی خاک محبت ہوئی؟ اگر بھیڑیے سے محبت کرتے ہو تو پھر سینہ تان کے میدان میں نکل کے کہا کرو نا. میں نے کہا پھر یہ محبت نہیں ہے. محبت تو لبیک والوں سے سیکھو. یہ سینہ تان کر گولیوں کی بوچھاڑ ہو، شیلنگ ہو، یہ جب نعرہ لگاتے ہیں سینہ تان کے کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. اس لیے ہم بالکل لبیک والے ہیں. لبیک ہمارا عقیدہ ہے، لبیک ہمارا نظریہ ہے. لبیک کا مطلب کیا ہے؟ میں جو حاضر ہے آواز وہی نکالے. میں حاضر ہوں. میں اور ہم کتنی مرتبہ کہتے ہیں؟ 3 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ تینوں کا الگ الگ محل ہے، تینوں کا الگ الگ موقع ہے. بھائی پہلا لبیک کس لیے؟ ہم نے کہا پہلا لبیک دنیا کے لیے. پہلا لبیک کس کے لیے؟ جب بھی حضور آپ کی عزت و ناموس کی بات آئے گی، جب بھی آپ کی ختم نبوت کی بات آئے گی، جب بھی بات آپ کے دین کی آئے گی، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، چاہے رات ہو چاہے دن ہو، حضور آپ کا غلام حاضر ہو جائے. لبیک کا مطلب کیا؟ میں حاضر ہوں. دوسرا لبیک ہم نے کہا شاہ جی وہ قبر کے لیے رکھا. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں. گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. تو دوسرا لبیک ہے قبر کے لیے. جو یہاں لبیک کہے گا وہاں بھی لبیک کہے گا. تیسرا
ہم نے کہا ہمارا بابا ہمیں یہ سمجھا کے گیا ہے کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ ہم نے کہا تیسرا لبیک اس دن کے لیے رکھا ہے جب لوائے حمد ہمارے آقا کے ہاتھ میں ہوگا تو غلام وہاں بھی حاضر ہو جائیں گے کہ حضور غلام حاضر ہو۔ اور تاجدار ختم نبوت۔ اور ایک بات اور سنو، کھوکھرا پارک ہے نا یہ، کھوکھرا پارک والوں ایک بات اور سنو، یہ جو ہم اتنی لبیک لبیک کی صدائیں لگاتے ہیں نا، ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے کہ جن کے نعرے ہم لگا رہے ہیں وہ کریم آقا ہمیں ابھی بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ کوئی دنیاوی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ تو یہاں جتنے لیڈروں کے نعرے لگائے گا، ان لیڈروں کو جب تک بتائے گا نہیں انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ چاہے تو ان کے فیور میں لگا، ان کی مخالفت میں لگا، انہیں نہیں پتہ چلے گا۔ لیکن جن کے نعرے تو لگا رہا ہے انہیں بتانے کی ضرورت نہیں، وہ صرف دیکھ ہی نہیں رہے بلکہ وہ غلاموں کو سن بھی رہے ہیں۔ میں اتنی دیر سے کس نیت سے بول رہا ہوں، میرے آقا میری نیت جانتے ہیں۔ آپ کس نیت سے سن رہے ہیں آپ کو آقا آپ کی نیت بھی جانتے ہیں۔ تو اس نے دو نمبری کیسی؟ دو نمبر ہی نہیں کر سکتے۔ بابا جان حضور امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے میری داڑھی چٹھی ہو گئی، چٹھی سے مراد سفید ہو گئی۔ فرمایا میری داڑھی چٹھی ہو گئی، میں نے کہیں پڑھا نہیں اور کبھی میں نے دیکھا نہیں کہ کسی نے حضور سے دو نمبری کی اور پھر بچ بھی گیا۔ اس لیے عزیزان گرامی، جب محبت امتحان مانگتی ہے، محبت کا امتحان ہوتا ہے، اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ میں ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں گا، اور پھر چونکہ صدیق اکبر کا مہینہ ہے تو صدیق اکبر کے گھرانے کی ایک بات کر کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اپنے مزاج کو بدلیے، اور جب وقت آئے وفا کا تو پھر استخارے مت کیا کرو، پھر سوچا مت کیا کرو کہ میں جاؤں کہ نہیں جاؤں۔ یار یہ لبیک والوں سے ذرا دور رہا کرو، کیوں بھائی بھروسہ نہیں ہے ان کا، ان کے چکر میں جائیں گے تو پرچے کٹ جائیں گے۔ یہ لبیک والوں کے ساتھ رہتے ہیں نا تو یار ذرا ایجنسی والے بھی آ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پولیس والے بھی پوچھ رہا ہوتا ہے تم لبیک والے ہو؟ سامنے والا گھبرا کے بھی بول نہیں میں تو جلسے میں گیا تھا، پتہ ہی نہیں تھا وہ لبیک والوں کا، میں تو میلاد کے جلسے میں گیا تھا۔ ہم نے کہا کیوں بھائی ڈرتا کیوں ہے، ڈرتا کیوں ہے؟ سینہ تان کے بول ہم لبیک والے۔ بھئی لبیک والوں کا جرم یہی ہے کہ وہ حضور کی عزت و ناموس کی بات کرتے ہیں، حضور کی ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، وہ دین کو تخت پر لانے کی بات کرتے ہیں۔ لبیک والے یہی ہے نا۔ ہمارا کیا منشور ہے؟ ہمارے بابا جان حضور امیر المجاہدین ہمیں یہ مشن دے کے گئے ہیں کہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے، اور تخت پر دین تب آئے گا جب میں اور تو مل کر کام کریں گے۔ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں نا یہ اتنے بے غیرت اور بے حس ہیں کہ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ اسمبلی میں قانون بناؤ کہ نماز کا وقفہ ہو تو بولتے ہیں کہ یہاں پر مذہب کی بات نہ کرو۔ یہ سندھ اسمبلی میں آغا سراج درانی نے یہ بات بولی، جو سندھ اسمبلی میں آغا سراج درانی یہ بات کرتا ہے، اسپیکر سندھ اسمبلی کہتا ہے یہاں مذہب کی بات نہ کرو۔ ہم نے کہا کمینے، پاکستان تو بنا حضور کے نام پر، اگر یہاں پر مذہب اور دین کی بات نہیں ہوگی تو تمہارے باپ دادا کی بات ہوگی جو انگریز کے کتے نہیں لاتے تھے۔ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا اس لیے تھا کہ یہاں پر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو۔ روٹی کپڑا مکان کے لیے پاکستان نہیں بنا تھا، پاکستان بنا تھا تو حضور کے کلمے کے نام پر بنا تھا۔ اور یاد رکھنا ترقی بھی پاکستان تب کرے گا جب حضور کا دین تخت پر آئے گا، اور یہ دین تخت پر نہیں لا سکتے۔ یہ تو اسمبلی میں دین کی بات برداشت نہیں کر سکتے، یہ اسمبلی میں دین کی بات برداشت نہیں کر سکتے، اور تم سوچتے ہو کہ یہ دین تخت پر لائیں گے۔ ارے دین کو تخت پر وہ لائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سمجھنے والے ہوں گے اور حضور کے دین کو پڑھنے اور پڑھانے والے، ورنہ جنہیں قل ہو اللہ بھی نہیں آتی،
جنہیں درود پاک بھی نہیں آتا، ہم ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ہم نے کہا ان کے بس کی بات نہیں ہے، دین جب تخت پر آئے گا تو انشاءاللہ ہر طرف خوشیاں، برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں۔ اس لیے عزیزان گرامی بولا پھر ایک مسئلہ اور بھی ہمارے یہاں ہے، میں بھی بات کروں، پرچے پہ بھی لکھ کے دیا تھا، بولا مولویوں کا سیاست میں کیا کام؟ بولا یہ مولویوں کا کیا کام سیاست میں؟ ہم نے کہا مولویوں کا کام سیاست میں ہے، اس لیے ہے کہ جو دین ہمارے آقا ہمیں دے کر گئے ہیں، سیاست دین کے ایک شعبے کا نام ہے۔ سیاست کا مطلب کیا ہے؟ سیاست کا مطلب پیسے بنانا نہیں ہوتا، سیاست کا مطلب جو ہے وہ آف شور کمپنیاں بنانی نہیں ہوتی، سیاست کا مطلب چائنا کٹنگ نہیں ہوتی، سیاست کا مطلب جو ہے وہ بھٹا خوری نہیں ہوتی، سیاست کا مطلب جو ہے وہ لوٹ کھسوٹ نہیں ہوتا، بلکہ سیاست کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے جائز حقوق ان کی دہلیز تک پہنچائے جائیں، بغیر کسی تفریق کے، بغیر رنگ و نسل کی تفریق کے لوگوں کے جائز حقوق ان تک پہنچانے کا نام سیاست۔ دین کے نظام کو رائج کرنا اور ایک نظام کو چلانا، تدبیر کرنا، اس کا نام سیاست ہے، اور یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے دین پڑھا ہوا۔ اس لیے جو آپ سے یہ کہیں کہ مولویوں کا کیا کام سیاست میں، ہم نے کہا احمق تو نے ابھی دین کو سمجھا ہی نہیں۔ جب سے یہ سوچ ہماری قوم میں آئی ہے، ہم نے سیاست شرابی، جوہاری، کبابی، زانیوں کے لیے رکھ دی ہے، کیونکہ دین میں سیاست نہیں ہے، سیاست میں دین نہیں ہے۔ ہم نے کہا نہیں، دین میں سیاست ہے اور سیاست میں دین ہے۔ جب لوٹو گے اس نقطے کی طرف، تب جا کر جب اسمبلیوں میں، ابھی تو ایک قاسم فخری ہے، جب آپ سوچو ہر طرف حضور کے دین کے نمائندے ہوں گے، جب ایسے لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں گے تو پھر وہاں پر ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس نہیں ہوگا، وہاں پر ہم جنس پرستی کے قوانین پاس نہیں ہوں گے، پھر وہاں پر جوائے لینڈ جیسی فلمیں جو ہے نا وہاں پر ان کو ریلیز کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، وہاں پر بے حیائی، فحاشی اور عریانی کے قوانین نہیں بنیں گے، جہاں پر میوزیکل ٹیچر، میوزک سکھانے کے لیے ٹیچر بھرتی نہیں کیے جائیں گے، وہاں پر قرآن پڑھانے کے لیے ٹیچر بھرتی کیے جائیں گے، وہاں پر رسول اللہ کا دین پڑھانے کے لیے ٹیچر بھرتی کیے جائیں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ نعروں سے نہیں ہوگا، یہ محفلوں سے نہیں ہوگا کہ آپ محفل میں آئے چلے گئے اور دین رات کو تخت پر آ جائے گا، نہیں، اس کے لیے کام کرنا ہوگا، دروازے جا کے کھٹکھٹانے ہوں گے۔ ہمارا کام ہے صدا لگانا، ہمارا کام ہے لوگوں کو دعوت دینا، ہمارا کام ہے سمجھانا، ہم اپنا کام کریں۔ اگر کوئی ہماری بات نہیں سمجھتا، ہم اس کو محبت سے سمجھا دیں، ہم دعوت دیں، ہم پیغام دے دیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے عمل اور کردار سے بھی بتائیں کہ ہم دین کو تخت پر لانے والے ہیں، اس لیے آج ہمارا عمل اور کردار دین کے مطابق۔ یہ ذمہ داری ہے، میں یہاں پر میں بات کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، جتنے ہمارے کارکن ہیں، تحریک کے ذمہ دار ہیں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں، آپ نمائندے ہیں تحریک لبیک کے، آپ دین کو اپنی زندگی میں لائیں، اپنے جسموں پہ لائیں، آپ کے کردار میں، آپ کی گفتار میں بھی دین نظر آنا چاہیے، تاکہ جب آپ کے کردار گفتار میں دین ہوگا اور پھر آپ کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہیں گے کہ آؤ ہم نے دین کو تخت پر لانا ہے، تو انشاءاللہ سامنے والا آپ کے ساتھ ضرور چلے۔ لیکن اگر آپ دین کو قریب نہ آئیں اور پھر کہیں دین تک پر لاؤ، تو کون آپ کے ساتھ چلے؟ تو اس لیے عزیزان گرامی، لبیک والوں کے ساتھ ہو جائیں، اس لیے کہ یہ آپ کی زندگی کو حضور کی غلامی میں لے جانا چاہتے ہیں، آپ کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر یہ حضور کی غلامی میں لے جانا چاہتے ہیں، یہ جیے فلاں کے نعرے سے نکال کر لبیک کی صداؤں کی گونج میں لانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اگر چاہتے ہیں عزت سے جئیں تو طریقہ یہ ہے حضور سے وفا کر کے جائیں۔ میں حدیث سناتا لیکن وقت نہیں، میں حضرت اسما کی بات پر گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں۔ صدیق اکبر کی شہزادی ہیں حضرت اسما بنت ابی بکر، 73 ہجری ہے، کربلا کے بعد کی بات، توجہ ہے، بڑی غور طلب بات ہے۔ آج جس نے یہ بات سمجھ لی، انشاءاللہ اگر اس بات پر قائم رہا تو حشر کے میدان میں جب ملیں گے لیوائے حمد تلے پھر پتہ چلے گا۔ اسما بنت ابی بکر صدیق اکبر کی بیٹی، 90 برس سے زیادہ عمر ہے، اور بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر، بیٹے کی عمر ہے 73 سال،
70 और 3 73. توجہ سے سنیے گا, ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگوں نے یہ بات نہ سنی. حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکے میں اپنی خلافت کا اعلان فرما دیا. عبد الملک نے اس کو قبول نہیں کیا اور حجاج بن یوسف 40,000 کا لشکر لے کر مکے پہ حملہ آور ہوا. 40,000 کا لشکر 5 مہینے 17 دن کعبے کا محاصرہ کیا. من جمیق سے کعبے پر سنگباری کی گئی, کعبے کے غلاف کو آگ لگ گئی, کعبے کی دیواروں کو نقصان پہنچا. 5 مہینے 17 دن محاصرہ. محاصرہ سمجھتے نا آپ, ایک وقت میں ہوتا تھا محاصرہ. عبداللہ بن زبیر کے اکثر ساتھی شہید ہو گئے, چند ساتھی بچے ہیں. 3 آپشن ہیں, محفوظ راستہ دیتے ہیں چلے جاؤ, یا تم بھی خلیفہ عبد الملک کی بیعت کر لو. تیسرا آپشن یہ ہے کہ لڑتے لڑتے اپنی جان دے دو. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ حضرت اسما کے پاس پہنچتے. 90 برس سے زیادہ عمر ہے اماں کی, 73 برس کا یہ بیٹا. کہنے لگے اماں مشورہ کرنے آیا ہوں. بیٹا کیا مشورہ ہے؟ کہا اماں 5 مہینے 17 دن ہو گئے, محاصرہ جاری ہے, اکثر ساتھی شہید ہو گئے ہیں, چند ساتھی بچے ہیں. اماں مجھے بتاؤ, مجھ سے کہا جا رہا ہے محفوظ راستہ. دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں بیعت کر لوں, اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ میں لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر دوں. ذرا غور سے سننا یہ بات. صدیق اکبر کی شہزادی ہیں حضرت اسما بنت ابی بکر. وہ کہتی ہیں بیٹا یہ ایک بات بتا, یہ جو تیرا راستہ ہے یہ حق کا راستہ ہے یا باطل کا راستہ؟ کہنے لگے اماں یہ تو حق کا راستہ ہے, میرا یہ جو راستہ ہے حق کا راستہ ہے. حضرت اسما بنت ابی بکر کہنے لگی اچھا یہ بتا حق تیرے ساتھ آج بھی ہے یا چلا گیا؟ کہنے لگے نہیں اماں حق تو میرے پاس آج بھی ہے, میں آج بھی حق کے راستے پر ہوں. بتا تیرے کئی ساتھی اس راستے پر شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بولے یقیناً ماں میرے کئی ساتھی اس راستے حق میں شہید ہو گئے. تو بولا یہ بتا حق کے راستے پر ہے, کئی ساتھی تیرے شہید ہو گئے, تو اب گرفتاری کیسے؟ حق تو تیرے ساتھ اب بھی ہے, حق تیرے ساتھ اب بھی ہے, حق تجھے چھوڑ کر نہیں گیا. اور اگر تو آج گرفتاری دے دے یا محفوظ راستہ پا لے تو میرے بیٹے مجھے یہ بتا کہ کتنے دن مزید زندہ رہے گا. بہت توجہ سے سن کے جانا میری یہ بات. حضرت اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں حق کے راستے پر تیرے ساتھی شہید ہو گئے, حق کے راستے پر تو آج ہے, یہ بتا کہ اگر گرفتاری دے دے گا تو جو اس راستے میں شہید ہوئے ہیں انہیں منہ کیا دکھائے گا؟ اور اگر تو گرفتار ہو کر یا محفوظ راستہ پا کر اگر زندگی کے کچھ دن مزید جی لے گا تو کتنے دن جیے گا؟ کچھ عرصے کے بعد موت تو ویسی بھی آنی ہے. اللہ اکبر. میں یہاں بات کر دوں گا رک کر. یہ راستہ لبیک کا راستہ حق کا راستہ ہے, یہ حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دینے والوں کا راستہ ہے, یہ ختم نبوت پہ پہرا دینے والوں کا راستہ ہے, یہ بھٹا خوروں کا راستہ نہیں ہے, یہ ٹارگٹ کلروں کا راستہ نہیں ہے, یہ چائنا کٹنگ والوں کا راستہ نہیں ہے, یہ محمد عربی سے وفا کرنے والوں کا راستہ ہے, یہ دین کو تخت پر لانے والوں کا راستہ ہے.
اور یہ راستہ حق کا راستہ، یہ عصبیت کی بات نہیں کرتا، لبیک والے لسانیت کی بات نہیں کرتے، ہم زبان کی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں جو حضور کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ ہماری بولی کوئی بھی ہو، ہم سندھی ہو، مہاجر ہو، پٹھان ہو، بلوچی ہو، سرائکی ہو، ہم پشتون ہو، اگر ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے بھائی ہیں۔ یہ لوگوں کو لڑوانے والی باتیں ہوتی ہیں، یہاں سے ایک آواز آتی ہے جاگ مہاجر جاگ، وہاں سے ایک آواز آتی ہے جاگو پنجابی جاگو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لسانیت کی آگ بھڑکاتے ہیں، عصبیت کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے بھائی ہیں۔ جو حضور کا وفادار ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، شرط یہ ہے کہ کوئی حضور سے وفا کرے۔ اس لیے ہماری یہ زبان کی بات نہیں، ہماری یہ قومیت کی بات نہیں ہے، ہماری یہ لسانیت کی بات نہیں ہے، ہم بات کرتے ہیں حضور کے دین کی، ہم بات کرتے ہیں حضور کے نظام کی، یہ حق کا راستہ ہے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں بیٹا بات یاد رکھنا، عشق کری مت، مت کری مت، بیٹا زندہ رہنا تو شان کے ساتھ زندہ رہنا، مت کریمن، اور دنیا سے جانا تو شان کے ساتھ دنیا سے۔ شاہ جی عشق کریمن مت کریمن، حضرت اسماء بنت ابی بکر اپنے 73 سالہ بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر کو کہتی ہیں بیٹا عشق کریمن، زندہ رہو، شان کے ساتھ زندہ رہو، اور مت کریمن، نہ تم نے گرفتاری دینی ہے، نہ تم نے بیعت کرنی ہے، نہ تم نے راہ فرار اختیار کرنی ہے، بلکہ مت کریمن، حق کے راستے پر ڈٹ کر جب تم اپنی جان خدا کے سپرد کر دو گے تو تیرا زندہ رہنا بھی شان کے ساتھ ہے، تیرا دنیا سے جانا بھی شان کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے عزیزان گرامی، وہی اسماء بنت ابی بکر کے الفاظ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر لوگوں زندہ رہنا ہے تو شان کے ساتھ زندہ رہو، زندہ رہنا ہے تاجدار ختم نبوت، یہ ساری بات تو یہی ہو رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، پر یہ سارے انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ بھئی نوجوانوں کو ذہن سازی کریں، ہم نے کہا یہ ذہن سازی ہو رہی ہے۔ عشق کریمن، زندہ رہنا ہے تو شان کے ساتھ زندہ رہے، اس کے ساتھ، اور شان کے ساتھ زندہ تبھی رہیں گے جب حضور کی عزت و ناموس پہ پیرا دیتے ہوئے جائیں، حضور کی ختم نبوت پہ پیرا دیتے ہیں، حضور کے دین کو تخت پر لانے کی جد و جہد میں شامل ہوں گے تو شان کے ساتھ زندہ رہنا ہے نا، وگرنہ جیے فلاں جیے فلاں جیے فلاں، وہ تمہاری قبر میں بھی نہیں آنے کو تیار ہے جی؟ کوئی قبر میں لیڈر چلنے کو تیار ہے؟ نواز شریف چلے گا اپنے لیڈروں کی، اپنے کارکنوں کی قبر میں؟ عمران جائے گا؟ زرداری، مصطفیٰ کمال، وہ بھی کوئی لیڈر ہے؟ بھاگے ہوئے لوگ کیا لیڈر بن سکتے ہیں؟ لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو لاکھوں دلوں کے راج کرتا ہے، جو سر زمین بھی ہو تو دلوں پہ راج ہوتا ہے، تہے مزار بھی چلا جائے تو دلوں پر راج رہا کرتا ہے۔ یہ کوئی لیڈر ہے؟ یہ لیڈر نہیں ہے، یہ لیڈروں کے بھیس میں چھپے ہوئے گیدڑ ہیں۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو میدان میں نکل کر تنے تنہا ہو لیکن جناب علی حق کے راستے پر قائم رہتا ہے۔ تو بھائی یہ حق کا راستہ ہے، چند دن اگر ہم تھوڑا جلدی مر جائیں گے کیا ہو جائے گا؟ نہ سر جھکا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں، ہم 2 دن کم جیے، اس میں حیرت کیا؟ ہم ان کے ساتھ جیے جو لبیک کا نعرہ لگا کے جیے، ہم ان کے ساتھ جیے جو حضور کی عزت پہ پیرا دے کے جیے، ہم ان کے ساتھ جیے جو ناموس رسالت پہ پیرا دے کے جیے، ہم ان کے ساتھ جیے جو ختم نبوت پہ پیرا دے کے جیے، ارے ہم ان کے ساتھ جیے جو حضور سے وفا کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تاجدار ختم نبوت۔ بس عزیزان گرامی، ہو گئی تقریر اختتام۔ زندہ رہنا ہے، شان کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔
اس لیے جب حضور سے وفا کر کے جائیں گے نا، حضور سے وفا کر کے جائیں گے. ہمارے قائد کے بارے میں لوگوں نے گز گز بھر کی زبانیں کھولی نا. بابا گالیاں دیتا ہے، بابا فوج لے کر آئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، بابا یہ کرتا ہے، بابا وہ کرتا ہے. لیکن بابا یہی کہتا رہا، کروں مدح اہل تو ود رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا نہیں. بابا یہی کہتا رہا، انہیں جانا. بالکل یہ پیچھے والے شاید ناراض ہو گئے. انہیں جانا نہ رکھا خیر سے، نہ رکھا. یہ آج سبق یاد کر کے جائے. انہیں جانا جو ساری زندگی یہی صدا لگاتا رہا، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا. تو اپنے ایمان سے بتا، پھر وہ جس شان سے دنیا سے گیا ہے، اللہ اللہ جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا. بابا کیوں نہ رہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. حضرت بلال نے یہی تو کہا تھا، حضور قیامت تک جس کا نام رہے گا آپ کے نام کی وجہ سے رہے گا، اور قیامت تک جس کی قبر کا نشان رہے گا وہ بھی حضور آپ کی غلامی کی وجہ سے رہے گا. اس لیے آدمی مر تو ویسے بھی جانا ہے. مجھے نہیں پتا میں اپنے علاقے میں پہنچ سکوں گا. زندگی کا کیا بھروسہ یار، کوئی بھروسہ نہیں، خدا کی قسم کوئی بھروسہ نہیں. آج آنکھ بند کرے، ہو سکتا ہے صبح آنکھ نہ کھلے، قبر میں کھلے. کیا ہمارے پاس کوئی ہے کہ ہم نے مزید کتنا جینا ہے؟ نہیں. اس لیے آئیے حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دینے والی، حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دینے والی، اور حضور کے دین کو تخت پر لانے کی جد و جہد کرنے والی یہ عظیم تحریک لبیک کے ساتھ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ہاں. دین جب تخت پر آئے گا وہ ایسے ہی آئے گا جب میں اور آپ ایسے ہو کے کام کریں. ہم نے گلی گلی دروازہ کھٹکھٹانا ہے، ہم نے لوگوں کو دعوت دینی ہے. آؤ حضور، 70 سال ہو گئے، یہ آیا وہ آیا، اب حضور کے دین کو لے کر آؤ. ان سب کو ازما لیا ہے، اب ذرا دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یاد رکھو جو آقا دین دے کے گئے ہیں نا، وہ دین ایسا روشن ہے، جب تم دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے اللہ تمہاری دنیا کو بھی چمکا دے گا، تمہاری قبر و آخرت کو بھی روشن. اس لیے عزیزان گرامی آئیے غیرت والے لوگوں کے ساتھ آ جائیے. یہ حضور کی عزت و ناموس کا قافلہ ہے، یہ ختم نبوت کا قافلہ ہے. حضرت اسما کہتی ہیں زندہ رہنا ہے شان سے زندہ رہو، اور دنیا سے جانا ہے تو شان کے ساتھ جاؤ. اور یہ شان کے ساتھ تبھی جاؤ گے جب حضور سے وفا کر کے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک اپنے کریم آقا سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کلمات ہم نے یہاں پر ادا کیے ہیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے عظیم قائد حضور امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی کے مشن اور فکر پر آدم حیات ہمیں اللہ تبارک و تعالی قائم و قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.